میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنے آئے ہیں جو ہر مومن کے دل میں کبھی نہ کبھی اٹھتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، بس اللہ کا طریقہ، اللہ کا وقت، اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بہت زیادہ اوپر ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم سمجھتے ہیں، آج ہم جانتے ہیں کہ کیا 5 وجہ ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی دعا ڈیلے ہو جاتی ہے، روکی نہیں جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے، بس روک کر بہتر بنائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری دعا میں سچائی اور توجہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ کبھی ہم دعا کرتے تو ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، سوچ کچھ اور رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ اتنا قریب ہے تو دعا بھی قریب سے ہی مانگنی چاہیے۔ روتے ہوئے، ٹوٹ کر، جھک کر جو دعا دل سے نکلے وہ عرش کو ضرور ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے کبھی رک کر سوچئے، کیا میں اللہ سے واقعی سچے دل سے دعا کر رہی ہوں؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ ہماری دعا کو اگلے وقت کے لیے بچا کر رکھتا ہے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں یہ چیز ابھی مل جائے، لیکن اللہ جانتا ہے اگر یہ ابھی دے دیا تو ٹوٹ جاؤ گے، اور اگر تھوڑا وقت بعد دے دیا تو سنبھل جاؤ گے۔ اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ سے بہتر ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ہر چیز ترنت نہیں دے دیتی ہے، کبھی اس لیے کہ وہ بچہ ریڈی نہیں ہے، کبھی اس لیے کہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دعا کو ڈیلے کر کے ہمیں ان وقتوں میں دیتا ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ یہ ڈیلے ہماری دعا کی ریجیکشن نہیں، اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، ہماری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ، ہماری زندگی میں کوئی گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ ہمیں یہ سگنل دیتا ہے، پہلے اپنی غلطی ٹھیک کرو، پھر میں تمہاری دعا کا دروازہ کھول دوں گا۔ گناہ دعا کی راہ میں دیوار بن جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، جھوٹ، غصہ، ماں باپ کا دل دکھانا، نماز میں غفلت، یہ سب کبھی کبھی دعا کے اثر کو روک دیتی ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ایک سچی توبہ پوری زندگی کے گناہوں کی دیوار گرا سکتی ہے۔ چوتھا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دعا کا بدلہ کسی اور بہتر چیز سے دیتا ہے۔ آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ رشتہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ نوکری دے دے، یا اللہ مجھے یہ چیز مل جائے، لیکن اللہ کبھی کبھی کہتا ہے، میں تمہیں کچھ اور بہتر دے رہا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اصل میں اللہ نے آپ کو ایک مصیبت سے بچا لیا، ایک برا راستہ بند کر دیا اور ایک بہتر دروازہ کھول دیا۔ قرآن کہتی ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو جب کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پانچواں ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں امتحان میں ڈال کر ہمیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ کبھی دعا ترنت اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، صبر کی ٹریننگ، محنت کی ٹریننگ، توکل کی ٹریننگ۔ جس انسان کو اللہ مقام دینا چاہتا ہے، جسے اللہ اوپر اٹھانا چاہتا ہے، اس کی دعا کبھی کبھی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر وہ لیاقت پیدا ہو جائے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ دعا ڈیلے ہونا دروازہ بند ہونا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ امتحان انہی کا لیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ آخر میں دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، یا تو اللہ تمہاری دعا ترنت قبول کرتا ہے، یا اس سے بہتر چیز دیتا ہے، یا قیامت کے دن اس دعا کا اجر تمہیں دے گا۔ اسی لیے جب دعا ڈیلے ہو رہی ہو تو گھبرانا نہیں، رونا نہیں، اللہ سے ناراض نہ ہونا، بس یہ سوچنا میرا رب میرے لیے کچھ بہتر لکھ رہا ہے۔
دعا کرتے رہو، نا امید مت ہو، دعاؤں کا سفر کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ اللہ تمہاری آواز سنتا ہے اور ایک دن وہ تمہیں وہ دے گا جس کے لیے تمہاری روح نے سب سے زیادہ آنسو بہائے ہوں گے۔ اللہ ہماری سب دعائیں قبول فرمائے۔ یہی ہم سب کی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے، لیکن بہتر کیا ہے ہمارے اللہ کے نزدیک، وہ تو بہتر اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کبھی بندوں کو ٹھکراتا نہیں ہے، بس اللہ کا طریقہ ہمارے طریقے سے الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی سوچ ہماری سوچ سے اوپر ہوتی ہے۔ آئیے دل پر ہاتھ رکھ کر ان 5 وجہوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور دعا زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں، زبان چل رہی ہوتی ہے مگر دل میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، دل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے عرش کا دروازہ کھلے گا؟ ہمیں بالکل اللہ کے روبرو ہو کے دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، ویسے ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر مانگنا چاہیے۔ اللہ دے گا، لیکن وہ اپنے وقت پہ دے گا۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز اس کو دے دیں گے تو یہ بہتر نہیں ہے اس انسان کے لیے، لیکن ہماری سوچ اور اللہ کی سوچ زیادہ بہتر ہے ہماری سوچ سے۔ کبھی کبھی بندہ کہتا ہے یا اللہ ابھی دے دے، میں انتظار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تجھے دکھی نہیں دیکھ سکتا، جو تو مانگ رہا ہے میں تجھے دوں گا، لیکن بہتر وقت پہ۔ جیسے ماں بچے کو ہر چیز ترنت نہیں دے دیتی، اللہ بھی بندے کو کبھی کبھی روک کر دیتا ہے تاکہ جب چیز ملے